بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی قربانی کے بارے میں، ایک ایسی سنت کے بارے میں جو آج تک اور رہی دنیا تک قائم رہے گی۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں 10 ذی الحج پر ہونے والی قربانی کیوں اور کیسے شروع ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم کیوں دیا۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں آباد ہو گئے تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت حاجرہ خاتون کے مقدس بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس پر حضرت سائرہ نے رشک فرماتے ہوئے کہا، اے حضرت ابراہیم، اے نبی اللہ، آپ ان دونوں ماں بیٹے کو کسی جگہ چھوڑ آئیں، میرے پاس تنہا رہا کریں، ہاں جب دل چاہے تو بیوی اور بچے سے مل آیا کریں۔ رب العزت نے فرمایا، اے ابراہیم، ہمارا ہر کام حکمت پر مبنی ہوا کرتا ہے، جو کچھ سائرہ نے تمہیں عرض کیا ہے یہی میری رضا ہے، آپ ماں بیٹے کو فلاں جنگل میں لے جا کر ہمارے سپرد فرما دیں۔ آپ یہ حکم سن کر بیوی اور بچہ کو لے کر چلے اور صفا مروہ کے پاس جا کر بٹھا دیا۔ وہاں چھوڑ کر آنے لگے تو حضرت حاجرہ نے عرض کی، یا نبی اللہ، یہ تو ایک میدانی جنگل ہے، میدانی علاقہ ہے، یہاں پر کوئی آبادی نہیں اور نہ کوئی باغ اور نہ ہی کوئی چشمہ ہے، یہ ایک ہولناک جنگل، آپ ہمیں یہاں کس کے پاس چھوڑ کر چلے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے حاجرہ، ہر کام میں خدا کی حکمت ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہر حال میں بہتر ہے، میں آپ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو خدا کے حکم سے اس جنگل میں آباد کرتا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ فرماتی ہیں، یا نبی اللہ، یہی تو میرا مطلب تھا کہ خدا کو اگر یہی منظور ہے کہ ہم یہاں جنگل میں رہیں تو بس پھر ہمیں کیا خوف ہے، وہ ہمارا ہر طرح سے ہمارا حامی و ناصر اور مددگار ہوگا۔ تب یہ ماں اور بیٹا اس ہولناک جنگل میں رہنے لگے۔ آخر تھوڑا سا مشکیزے میں پانی تھا جو ختم ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے تلاش پانی میں صفا مروہ پہاڑیوں کے چاروں طرف چکر لگانے شروع کر دیے، شاید کہیں سے پانی مل جائے۔ جب 7واں چکر لگا کر تھکی ہاری آئی تو کیا دیکھتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں ایک چشمہ بہہ رہا ہے۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا، زمزم، یعنی ٹھہر جا۔ یہ چشمہ آج بھی مکہ معظمہ میں آب زمزم کے نام سے مشہور ہے، جس کا حاجی لوگ بطور تبرک پانی لا کر مسلمانوں کو پلاتے ہیں۔ یہی وہ چشمہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے جاری ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ اگر انبیاء و اولیاء اعجاز و کرامتاً زمین پر قدم مار دیں تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے چشمے جاری ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی برکت سے 12 دریا جاری ہو گئے، جن سے 6 لاکھ اسرائیلی سیراب ہوتے رہے۔ وہاں جنگل سے ایک جرہم قوم کا گزر ہوا تو جرہم نے کہا، اے عزیزو، سامنے وہ جو 2 پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، وہاں پرندے اڑتے نظر آ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے وہاں کوئی چشمہ نکل آیا ہے، آپ وہاں جا کر معلوم کریں کہ یہ چشمہ کیا ہے۔ قاصد نے جا کر کہا، اے سوداگر، آپ کا خیال صحیح نکلا، وہاں تو ایک نہایت شیرین چشمہ بہہ رہا ہے، اس چشمہ پر ایک خاتون ننھے منھے ہونہار چاند جیسے بچہ کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، وہی اس کی مالکہ ہے۔ تو سوداگر نے بڑے احترام سے آ کر کہا، اے عفت مآب خاتون، ہم جرہم قوم سے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس جگہ آباد ہو جائیں، آپ اس چشمہ اور علاقہ کی مالکہ ہیں، ہم تمہاری رعیت بن کر رہیں گے، ہمارا کوئی دعویٰ نہ ہوگا۔ تو اس پر حضرت حاجرہ نے کہا، اے سوداگر، جاؤ اپنے تمام قافلہ کو لے آؤ، میں خود یہاں تنہا رہتی ہوں، اچھا ہے یہاں کوئی بستی آباد ہو جائے گی۔ وہ لوگ یہاں پر رہنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آہستہ آہستہ بڑھنے لگے تو ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم الہی ہوا، اے ابراہیم، اٹھو اور ہماری راہ میں قربانی دو۔ آپ علیہ السلام اٹھے اور صبح بیدار ہوتے ہی 100 اونٹ قربان فرما دیے۔ دوسری رات پھر حکم الہی ہوا کہ ہماری راہ میں قربانی دو، پھر دوسرے دن آپ علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان فرما دیے۔ تیسری رات پھر حکم پروردگار ہوا، اے ابراہیم، ہماری راہ میں اسماعیل کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت حاجرہ سے فرماتے ہیں، اے حاجرہ، آج ایک بہت بڑے دوست کے ہاں میری اور اسماعیل کی دعوت ہے، انہیں غسل کروا دو اور ایک عمدہ سا خوشنما سا لباس پہنا دو اور زلفوں کو خوب خوشبو لگا دو، کپڑوں اور بدن کو خوب معطر کر دو، اچھا سا دلہا بنا دو کہ میرا محبوب اسے دیکھ کر پسند فرمائے، ایک تیز سی چھری بھی دے دینا اور ایک رسی بھی چاہیے، جلدی کرو۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں، یا نبی اللہ، دیکھو اور خوب پسند فرماؤ، میں آج کتنا دل لگا کر اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا ہے، چہرہ تو پہلے ہی رشک ماہتاب ہے، مگر غسل سے اور بھی رشک آفتاب نظر آتا ہے،
یا نبی اللہ، یہ دیکھو کتنا قیمتی اور حسین لباس پہنا دیا ہے، آپ علیہ السلام کے جسم پر کتنا خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ یا نبی اللہ، ہمیشہ ہی ان کی جسم سے خوشبو آتی رہتی ہے، مگر آج تو میں نے تمام خوشبو اور عطر سے معطر کر دیا۔ جس جنگل سے گزر ہوگا وہ جنگل بھی مہک جائے گا۔ لو یہ چھری اور رسی، اللہ حافظ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بیٹا اسماعیل، تمہیں معلوم ہے کہ آج ہمارے ایک بہت بڑے محبوب کے گھر ہماری دعوت ہے، وہاں جانا ہے، جلدی تیار ہو جاؤ، اپنی والدہ سے اجازت لے لو اور خوب مل لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں، ابا جان، مجھے اماں جان نے صبح سے ہی تیار کر دیا ہے، میں نے غسل بھی کر لیا، یہ دیکھیں نیا لباس بھی تبدیل کر لیا اور خوشبو بھی زلفوں اور کپڑوں میں لگا لی۔ یہ دیکھیں کتنی تیز چھری اور رسی اماں جان نے ہمیں عطا فرما دی ہے، ہمیں جلدی چلنا چاہیے۔ تو اس پر شیطان حضرت حاجرہ کو بہکاتے ہوئے کہتا ہے، اے حاجرہ، آج خیر تو ہے، صبح سے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا جا رہا ہے، آج انہیں دلہا سا بنا کر کہاں بھیجا ہے، اور یہ چھری اور رسی یہ کیا کریں گے؟ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کسی بہت بڑے دوست نے دعوت کی ہے، وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، آتے ہوئے لکڑیاں بھی کاٹ لائیں گے۔ تو شیطان نے کہا، اے حاجرہ، آج تیرے اسماعیل کی خیر نہیں، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، ویلا کر کے واپس بلا لو۔ تو حضرت حاجرہ نے جواب دیا، اے تو بے وقوف تو نہیں، جا کسی کامل طبیب سے اپنے دماغ کا علاج کروا، بھلا کبھی کوئی باپ اپنے بیٹے بلکہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی ذبح کر سکتا ہے؟ پھر یہ تو خدا کے خلیل اور نبی اور رسول ہیں، اتنا ظلم عظیم تو کوئی عام آدمی بھی نہیں کر سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شیطان حضرت حاجرہ سے کہتا ہے، خیر اب تو میں تمہیں بڈھا لگتا ہوں، بے وقوف لگتا ہوں اور دماغی مریض لگتا ہوں، جب تیرا لخت جگر ذبح ہو جائے گا تو اس وقت میرا کہنا تمہیں خون کے آنسو رلائے گا، تمام عمر بڈھے کو یاد کر کے روئے گی۔ آج رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ میری راہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دو، قربان کر دو، اس حکم کے ماتحت قربان کرنے چلے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں، اے شیطان مردود، دور ہو جا، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو اللہ کا حکم ہر حال میں بہتر ہے، ایک اسماعیل تو کیا 1000 اسماعیل بھی ہوں تو قربان کر دوں۔ یہ سن کر مایوس ہو کر پھر شیطان لباس بشرا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملا۔ شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ آج تمہیں تمہارے ابا جان کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ رات انہیں حکم الہی ہوا ہے کہ اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دو، آج تمہیں ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ سوتے ہوئے آدمی کو کئی سچے جھوٹے خواب آیا ہی کرتے ہیں، کیا کوئی دنیا میں ایسا باپ بھی ہے جو خواب دیکھ کر اپنے ہی بیٹے کو ذبح کر دے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے شیطان مردود، کبھی انبیاء و مرسلین کو بھی جھوٹے خواب آیا کرتے ہیں، ان کے خواب برحق ہوتے ہیں اور وہی خدا بھی ہوتے ہیں، اگر خدا کا یہی حکم ہے کہ اسماعیل اس کی راہ میں قربان ہو جائے تو زہے قسمت۔ ترجمہ، اگر اللہ تعالیٰ میری اس قربانی کو قبول فرما لے تو یہ میرے لیے عزت اور شرافت کا باعث ہوگا۔ تو شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، یا خلیل اللہ، سرکار تمہیں جو رات خواب آیا کہ تم صبح 10 ذی الحج کو اسماعیل کی قربانی دو، سرکار یہ خواب سچا نہیں جھوٹا ہے۔ کیا کبھی آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کو قربان کیا؟ کیا خدا نے آج تک کسی نبی کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو؟ آپ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو واپس لے جائیں، یہ خواب سچا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان سے فرمایا، اے شیطان مردود، تو مجھ سے دور ہو جا، کبھی انبیاء و مرسلین کو بھی جھوٹے خواب آیا کرتے ہیں، بلکہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، محب اور محبوب کے درمیان، عاشق اور معشوق کے درمیان ایک ایسا راز ہوتا ہے کہ کرامن کاتبین فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی۔ ہم خدا کے رموز و اسرار کو خوب سمجھتے ہیں، تو ہماری راہ میں روڑے مت اٹکا، یہ کہہ کر اسے کنکریاں ماریں۔ اب یہ سنت قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ اب شیطان ہر طرح مایوس ہو کر گوز مارتا ہوا بھاگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا، اے بیٹا، مجھے رب العزت کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ ہماری راہ میں ہماری رضا کے لیے اسماعیل کو قربان کر دو۔ میں تمہارے یہاں مقام منع پر قربان کرنے کے لیے لایا ہوں۔ میری دعوت سے مراد دعوت قربان ہے اور دوست سے مراد حقیقی دوست رحمان ہے۔ اب تو اپنی رضا بتا کہ تو رضائے الہی کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یا نبی اللہ، زہے قسمت، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین نے قربانی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ تو میری ایک جان ہے، اگر کروڑوں جانیں
اگر کروڑوں جانیں ہوں تو وہ بھی میں ان کی رضا کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کو جو حکم حق ہوا ہے آپ جلدی سے پورا کریں، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے بیٹا تیری اماں جان تیرا انتظار کرتی ہوں گی، اگر اس نے پوچھا کہ میرا اسماعیل کہاں ہے تو میں کیا بتاؤں گا؟ تو ماں باپ کے لیے تو ایک ہی نور نظر لخت جگر ہے، آج اسے بھی میں رضائے الہی کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابا جان، ہاں واقعی اماں جان پوچھیں گی اور سن کر مغموم بھی ہوں گی، مگر جب وہ سنیں گی کہ اسماعیل رضائے حق کے لیے ذبح کیا گیا ہے انتہا نہ رہے گی۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ماں ایسی ہو جو خدا کی اس قدر عاشقانہ و صادقہ ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابا جان، جب آپ اس فریضہ حق کو ادا فرما کر گھر جائیں اور آپ سے میری اماں جان پوچھیں کہ میرا اسماعیل کہاں گیا تو آپ یہ کہنا کہ میں انہیں ایسے مہربان کے پاس چھوڑ آیا ہوں جو تجھ سے اور مجھ سے زیادہ محبت اور رحمت فرمانے والا ہے۔ میرا آخری سلام عرض کر دینا، میرا خون آلودہ یہ قمیض حاضر کر دینا اور انہیں اپنی اور میری طرف سے صبر کی تلقین کرنا۔ ابا جان اب مزید باتوں کا وقت نہیں، آپ امیر حق ہیں، تاخیر نہ فرمائیں۔ ابا جان آپ اپنی اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں تاکہ میری صورت دیکھ کر آپ کے دل میں رحم نہ آ جائے۔ آپ اسی رسی جو اماں جان نے مجھے دے کر فرمایا تھا کہ یہ بہت مضبوط رسی ہے، لکڑیوں کے لیے اسے لے جاؤ، آپ مضبوطی سے میرے ہاتھ پیر جکڑ دیں تاکہ راہ حق میں کوئی حرکت نہ کر سکوں، میرے خون کے چھینٹے آپ کے مقدس دامن کو آلودہ نہ کر سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا دیکھو بیٹا، اب رسی سے تمہیں خوب جکڑ دیا ہے، اب تم وقت ذبح حرکت نہ کر سکو گے اور تم مجھے نہ دیکھ سکو گے۔ دیکھو بیٹا پٹی ٹھیک ہے، اب میں خدا کے حکم سے تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں، کیا تم تیار ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان اب میرے ہاتھ پاؤں اور آنکھ کی پٹی بھی کھول دیں اور آپ اپنی پٹی بھی کھول دیں، اگر میں اسی حالت میں ذبح ہوا تو کہیں آئندہ نسلیں مجھ پر اعتراض نہ کریں کہ اسماعیل علیہ السلام کا ارادہ ذبح ہونے کا نہیں تھا، اگر ارادہ ایسا ہوتا تو ہاتھ پیر باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابا جان جب آپ بکرے چھترے ذبح فرماتے ہیں کیا ان کو رسیوں سے جکڑا جاتا ہے؟ کیا میں بکرے چھتروں جتنا بھی جذبہ اثار نہیں رکھتا؟ وقت ذبح میں آپ علیہ السلام کی زیارت کروں اور آپ مجھے دیکھیں کہ اسماعیل کس مسرت سے ذبح ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اسماعیل واقعی بیٹا یہ بات ہے تو اصول عشق کے خلاف خدا کے عشاق کو ہاتھ پیر باندھنے سے کیا سروکار، انہیں آنکھوں پر پٹی باندھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود وجد کرتے ہوئے سر خنجر کے نیچے رکھا کرتے ہیں، ان کے لیے شہادت ہی تو حیات ابدی ہوا کرتی ہے۔ تو بیٹا ہاتھ پیر کھول دیے، لو اب میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیٹا کیا بات ہے، یہ چھری کام کیوں نہیں کرتی؟ آج اس نامراد چھری کو کیا ہو گیا جو ایک بال تک بھی نہیں کاٹتی؟ آپ نے غضب میں آ کر چھری کو پتھر پر دے مارا، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ چھری بولنے لگی سبحان اللہ۔ چھری نے کہا یا خلیل اللہ آپ مجھ پر کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ قربانی کا حکم فرمانے والے رب، جلیل حکم کی تعمیل کرنے والے حضرت خلیل، میرا کیا قصور ہے جو آپ مجھ پر ناراض ہو رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے چھری میں تجھ پر ناراض نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ چھری کا کام ہے کاٹنا تو تو اپنا کام کیوں نہیں کرتی؟ کہا تو مجھے میرے اسماعیل کو خدا کے سامنے شرمندہ کروانا چاہتی ہے، سچ سچ بتا تو کیوں نہیں کاٹتی؟ چھری نے کہا یا خلیل اللہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں چھری کا کام ہے کاٹنا تو کیوں نہیں کاٹتی؟ اچھا آپ علیہ السلام ہی فرمائیں آگ کا کام ہے جلانا، آتش نمرود نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں تو خود رب العزت نے حکم فرمایا تھا۔ ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر۔ چھری نے کہا یا خلیل اللہ خدا نے تو آگ کو ایک ہی بار حکم دیا تھا کہ اے آگ میرے خلیل کو مت جلانا، پر مجھے تو 70 بار حکم ہوا ہے کہ خبردار اگر میرے اسماعیل کا ایک بال بھی کاٹا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے نظر آتش کر دیا جائے گا۔ اب میری کیا مجال ہے کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر سکوں؟ اور قرآن پاک کی صورت ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بڑا دمبا اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا۔ اور اللہ نے فرمایا یا خلیل اللہ ہم نے
تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک اللہ کے نبی کسی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے، اور یہ سنت رسول آج تک قائم ہے اور رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گی۔ اسی کے ساتھ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح کے اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔